علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے کوئٹہ سے آپ کا میزبان شہزاد ذوالفقار حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر بلوچستان کی اور خاص کر کوئٹہ کی فضا جو ہے وہ ایک غم منا رہی ہے۔ ایک افسوسناک واقعے کی وجہ سے آج صبح 8:30 بجے ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں عام شہری بیچارے عام شہری کچھ 26 کے قریب جو ہیں ان کی ڈیتھ، ایک زخمی اس کے بعد اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی فوت ہو گیا۔ شہید ہو گئے ہیں 27 افراد، جن میں پہ ایک خاتون بھی بیچاری شامل ہے۔ مسافروں کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح پہلے انہی دہشت گردوں نے بس سے اتار کر عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دھکی میں ان کارکنوں کو، اس جو بیچارے اپنی روزی روٹی کما رہے تھے گھروں سے دور بیٹھ کر، ان کو نکالا گیا ان کے کمروں سے، ان کو لائن میں وہ صفاقی سے ان کو قتل کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو پروونشل منسٹر ہیں سردار عبدالرحمن کھیتران، انہوں نے جوائن ہمیں کرنا تھا۔ مینا مجید بلوچ، انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا، شاید وہ وزیر اعلیٰ ملک سے باہر تھے، فوری طور پر وہ پہنچے ہیں اور ایک ہنگامی طور پر ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے شاید وہ نہیں آ سکے۔ اور تھوڑی دیر پہلے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب پہنچے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان یوسف رضا گیلانی، انہوں نے اس بہت شدید مذمت کی ہے، اس کا افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، محسن نقوی صاحب نے، اور بے شمار بلاول بھٹو صاحب نے۔ تو اس تمام واقعے کے پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا کل ہمارے جو فورسز ہے ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، BLA کا ایک دہشت گرد جو خود اس نے والنٹرلی ہتھیار ڈالے، سرنڈر کیا اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے۔ کل اس کی پریس کانفرنس تھی، اس نے جو کہ انکشافات کیے، ان کے ساتھ شاہد رند صوبائی ترجمان تھے بلوچستان حکومت کے، سردار عبدالرحمن کھیتران تھے، CTD کے ہیڈ جو ہیں اور DIG کوئٹہ اعتزاز گرائے صاحب وہ موجود تھے، انہوں نے انکشافات کیے ہیں۔ تو ایک ساتھ ساتھ اگر دہشت گرد یہ کر رہے ہیں تو ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے کارروائی کر رہے ہیں۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں کوئی 2 ہفتوں میں درجنوں خوارج جو ہے ان کو جو ہے جہنم واصل کیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا۔ اور کل کے جو پریس کانفرنس ہیں ان میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم بہت حد تک پہنچ گئے ہیں۔ جو لاڑشم میں جو واقعہ ہوا اور لاڑشم میں جن کو اتار کر بسوں سے اتار کر جن کو شہید کیا گیا، ان بے گناہ لوگوں کو، ان کے قاتلوں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور جو اس وقت جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیشن کا کام کیا ان کو تو گرفتار ہم نے کر لیا، آگے چل کے ہم اس میں بہت کچھ بتائیں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ موضوع گفتگو ہوں گے سلیم شاہد صاحب ہیں۔ سلیم شاہد صاحب سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور ڈان اخبار کے بیورو چیف ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عرفان سعید صاحب۔ عرفان سعید صاحب دنیا TV کو ہیڈ کرتے ہیں یہاں پر کوئٹہ میں اور کالم لکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ مینا مجید ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گی، اور انور رضا صاحب، مینا مجید بلوچ منسٹر ہیں صوبائی سپورٹس کے، اور انور رضا صاحب جو ہیں سابق پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ سلیم شاہد صاحب، ایک اکا دکا جو واقعات ہوئے اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن جو آج کا واقعہ آپ دیکھیں کہ صبح 8:30 بجے لوگ اپنے ان فیملی کے لوگوں کو جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو خداحافظ انہوں نے کیا ہوگا، جو ان کے مہمان آئے ہوں گے وہ ان کو خداحافظ کر کے جا کے اس انتظار میں ٹیلی فون پر جو ہے انہوں نے اطلاع بھی دی ہوگی اپنے ان فیملیز کو، نیئر ڈیئر کو، کہ ہم پہنچ رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں۔ اور ایک ایسا 2 منٹ میں اتنا جو ہے ایک سوگوار ہو جاتا ہے پورا ایک فضا جو ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ بالکل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جو تھے مسافر جنہوں نے اپنی اپنی منزل پہ جانا تھا مختلف شہروں میں، وہ وہاں پہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ موجود تھے، اور وہ گیٹ نمبر 2 کے سامنے جو سائبان بنے ہوئے ہیں وہاں پر وہ موجود تھے، اور وہ
ٹرین کا آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ پلیٹ فارم پہ آئے تو وہ اس میں بیٹھیں، کیونکہ ٹرین جو ہے جعفر ایکسپریس وہ کوئٹہ سے پشاور جاتی ہے، تک جاتی ہے، اور موسٹلی لوگ جہاں جہاں جانا چاہ رہے تھے 2 صوبوں تک. بالکل وہ سندھ اور پنجاب، اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا تک جاتی ہے. تو اس میں جب وہ انتظار کرے تھے تو یہ واقعہ ہوا، اور اس میں پہلے تو یہی تھا کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، کوئی بم رکھا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ خودکش ہے، کیونکہ جنہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ یہ خودکش حملہ ہے. اور جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی اس کو، پولیس کا بھی کہنا تھا کہ وہ خودکش ہے. اور اس میں غالباً 25 یا 26 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور کافی بڑی تعداد میں تقریباً 56-57 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. تو اتنے بالکل آپ نے درست کہا کہ بالکل وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کسی کو، روزانہ لوگ سفر کرتے ہیں، روزانہ غریب لوگ ہیں نا ٹرین سے، ورنہ تو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں. بالکل وہ اس لیے کہ یہ ایک آسان سواری ہے، ایک سستی سواری ان کے لیے جس میں وہ سفر کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جو جاتے ہیں روزانہ ہی لوگ جاتے ہیں، اور جو کوئی مہمان تو میرے خیال ہے سردیوں میں کم ہی آتے ہیں، لیکن لوگ ویسے سفر کرتے ہیں. کوئی پنجاب جاتا ہے، کوئی خیبر پختونخوا، کافی لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یہاں پہ، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں سے لوگ یہاں کاروبار کے سلسلے میں بھی آتے ہیں. وہ سب کے سب جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں. تو آج بھی صبح غالباً میں اس قسم کے لوگوں کے بھی یہ نہیں پتہ کہ وہ کون کون سے لوگ جو کہ اس میں شہید ہوئے. اب دیکھیں یہ کیا دیکھیں شہید تو دیکھیں نا عام لوگ ہوئے ہیں. تو کیا مجھے بتائیں، جنگوں میں تو بچوں کو، خواتین کو، سویلین کو سپیئر کیا جاتا ہے. 2 ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ نہیں کرتے ہیں کہ جو خواتین ہوں، بچے ہوں. اب اس میں تو کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی مخصوص طبقہ اس کو سفر کر رہا تھا، اس میں کوئی ایسا کوئی تمام شہری تھے بیچارے. جی ہاں بالکل. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ خاتون بھی، اس میں ایک خاتون بھی شہید ہوئی بیچاری جو ہے وہ بھی شہید ہوئی ہے. اور میں نے جیسے آپ سے اور وہ اتنا المناک، ابھی عرفان سعید صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی وارثین میں سے بڑی مشکل سے ان کے وارثین کو ایڈریس ملا. پتہ نہیں وارثین ان کے بیچارے پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بلکہ ابھی ایک تصویر جو ہے کسی کی جاری کی تھی، اس کا کوئی ملا ہی نہیں ہے ابھی تک سوشل میڈیا پہ، کہ کوئی ان کے بارے میں جانتا ہو تو ان کے وارثین کو یا ان کے لواحقین جو ہیں ان کو بتائے کہ یہ اس میں ہاسپٹل میں زخمی حالت میں. تو کافی بڑی تعداد میں زخمی لوگ. آپ جیسے ہی دھماکہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک افراتفری تھی، اور پھر سول ہاسپٹل جو ہے اس میں کوئٹہ کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کوئٹہ کے اسپتالوں میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ زخمیوں کو لایا گیا. اور موقع پر بھی تقریباً کوئی 15-16 لوگ موقع پہ ہی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ہاسپٹل میں جو ہے وہ جو شدید زخمی تھے ان کو وہاں پہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے وہ جو ہے اپنی ان کا انتقال ہوا. تو اس طرح جو ہے وہ ایک ایسی فضا آج کوئٹہ کی جو فضا ہے وہ کافی سوگوار ہے. لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یہ، اور یہ کب تک یہ بات کرتے ہیں کہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے. پہلے آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ راڑیشورم میں جو ہے بس سے اتار کے لوگوں کو 22 لوگوں کو جو ہے اس میں شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی دکی میں جو ہے ابھی کوئی 21 کانکن جو تھے ان کو وہاں پہ کانکنی کے علاقے میں وہاں پہ انہیں شہید کیا گیا. اور وہ جو جب وہ اس کا واقعہ ہوا بس کا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ وہ شہید ہوئے، جس میں کلات میں آپ نے دیکھا، مچھ میں، اسی طرح آپ کا کولپور میں. تو یہ افسوسناک بات ہے. اگر آپ جو ہے وہ کوئی جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی آپ کا مقصد ہے، کچھ بھی آپ کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے کہ جو عام شہری ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، انہیں جو ہے وہ نشانہ بنانا جو ہے وہ درست بات نہیں ہے. دنیا کی میرے خیال ویسے تو دہشت گردی کی گنجائش تو پوری دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خاص کر پھر آپ ایسے شہریوں کو ٹارگٹ کریں کہ جو اپنا ڈیفنس بھی نہ کر سکیں. جی ہاں بالکل. اس لیے کہ سوسائڈ تو اسی طرح کی چیز ہے. سوسائڈ بامبنگ جو ہے اس میں تو آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں تو آل آف سڈن جو ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس میں لوگ جو ہے اس کی زد میں آنے والے جو ہے اور جو زخمی بھی ہوتے ہیں وہ بہت بری طرح ہوتے ہیں.
یعنی اس میں جو استعمال ہوا ہے، جو انیشل تحقیقات ہے، اس میں بتایا کہ جو 7 سے 8 کلو اس میں جو ہے نا ایکسپلوسیو استعمال ہوا ہے. اس میں بال بیرنگز ہیں، اس میں کیلیں ہیں، اس میں اور نٹ بولٹ ہیں. وہ بھی تو بہت زور سے لوگوں کو جب اس کے یعنی ڈیٹونیٹ ہوتا ہے وہ تو بہت طاقت کے ساتھ وہ لگتا ہے. تو وہ بیچارے جو زخمی بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک طویل عرصے تک جو ہے نا ایک سخت تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں جب تک وہ ان کے زخم بند نہ ہو جائے. تو یہ چلیں تھوڑا ہم گفتگو کرتے. بینا مجید السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم میڈم. میری وعلیکم آواز السلام. پہنچ رہی ہے آپ تک؟ وعلیکم السلام. ہلو. میرے خیال میں شاید ٹیلی فون کا کوئی فالٹ ہے، پھر ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. عرفان سعید صاحب، آپ ہاسپٹل پہ آج موجود تھے، جائے وقوع پہ بھی آپ پہنچے، ہاسپٹل میں بھی آپ تھے. مجھے بتائیں کہ کیا ہاسپٹل میں کس طرح ایک دم سے اتنی ایمرجنسی میں کیا ڈاکٹرز کو بلایا گیا، کیا پیرامیڈکس کو کوئی الرٹ کیا گیا؟ ظاہر ہے کسی کو پتہ نہیں تھا یہ، لیکن کیا بر وقت ان کو، کیونکہ کچھ شہری یہ کہتے ہیں کہ اگر بر وقت ان کو پہنچا دیا جاتا اور بر وقت علاج کیا جاتا ادویات کا، خون کا، تو کچھ جانیں بچ سکتی تھیں. شکریہ شاہد صاحب. سب سے پہلے تو آج کا ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا اس پہ جس طرح آپ نے کہا کہ پورے شہر کی فضا سوگوار ہے. جب یہ واقعہ ہوا دیکھا، میں ہاسپٹل بھی پہنچا، جائے وقوع پہ بھی، اور جس نوعیت کی وہاں پہ تباہی تھی شہزاد صاحب، وہ بہت خطرناک خوفناک قسم کی تھی. بہت سے لوگ تھے، آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، جس وقت ٹرین لگی نہیں تھی بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے. فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے. اتنا بڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو سول ہاسپٹل کی جو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹراما سینٹر کے جو سٹاف تھا، وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے وہ خود موجود تھے. اس طرح ایم ایس سول ہاسپٹل وہ بھی مینا پہنچ گئے. مجید صاحب پھر لائن پہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. مینا مجید صاحبہ، آپ ہماری آواز سن رہی ہیں؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. آپ میرے خیال پھر لائن میں کوئی گڑبڑ ہے شاید، اس وجہ سے شاید. جی. تو اتنے بڑے پیمانے پہ جو ایک دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا، اس میں دیکھیں آپ، جس وقت میں پہنچا اس وقت ڈیڈ باڈیز کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. وہاں پہ زخمی بہت زیادہ تھے. سول ہاسپٹل فرسٹ جو ٹریٹمنٹ ہوا وہ آپ کے ٹراما سینٹر میں، اس کے بعد لوگوں کو شفٹ کیا گیا سی ایم ایچ اور دیگر اسپتالوں میں. لیکن وہاں پہ جو حالانکہ ہاسپٹل بہت نزدیک تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو لایا جا رہا تھا، اور وہاں پہ جو ڈاکٹر تھے فوری طور پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل کا عملہ موجود تھا. لیکن بہت لارج سکیل پر ایک واقعہ ہوا ہے سول ہاسپٹل کا ٹراما سینٹر. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے. ٹراما سینٹر اس میں آلریڈی کتنے مریض ہوں گے؟ ایگزیکٹلی. تو وہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جس طریقے سے ڈیڈ باڈیز بھی لائی جا رہی تھی اور زخمیوں کو بھی لایا جا رہا تھا، تو بہت بڑی تعداد میں ایک تو زخمی تھے، اسی طرح جاں باک ہونے والوں کی، جس طرح ابھی بھی دیکھیں آپ جاں باک ہونے والوں کی تعداد، کیونکہ کرٹیکل بہت تھے. اس میں بلاسٹ جب ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد صبح کا ٹائم تھا، کھلے اسپیس میں، جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ 7-8 کلو کھلے اسپیس میں، اور خاص کر اس ایریا میں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس پریشر کا وہ دھماکہ تھا، پلیٹ فارم جو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو چھت ہے، وہ بھی اس کے بھی کافی حصہ اس کا ڈیمیج ہوا ہے، اور ہر طرف وہاں پہ تباہی کے مناظر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے اس پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ تھا، اور اس میں تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور زخمیوں میں بھی پھر زیادہ تر جو لوگ جا رہے تھے، ٹرین نے چلنا تھا 9 بجے اور 8:30 بجے تک ٹرین نے پلیٹ فارم پہ لگنا تھا. یہ اس سے پہلے ہی یہ واقعہ رونما ہوا ہے. 8:20 پر جب یہ واقعہ رونما ہے، کیونکہ محکمہ ریلوے نے بھی اپنی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے، اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو داخلی راستہ ہے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا، اس سے یہ داخل ہوا، اور یہ پلیٹ فارم نمبر 1 پر جب ٹرین نے لگنا تھا اسی کے قریب جا کے یہ، جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا کراؤڈ تھا،
مسافر کھڑے تھے اپنے سامان کے ساتھ، اس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے۔ جہاں تک وہاں پہ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یہ آج اس چیز کو ریئلائز کیا گیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ جس طریقے سے سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی۔ وہ جرنلسٹوں نے بھی، ہم نے بھی سوالات کیے، جو منتظمین تھے، انتظامیہ کے جو لوگ تھے، کہ جس طریقے سے سیکیورٹی، کیونکہ بلوچستان میں کوئٹہ شہر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو واقعات جو رونما ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس پر سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر کیا جا رہا ہے، جتنے ہمارے جو لوپس ہیں اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکن عرفان سعید صاحب، میں آپ کو ادھر روکوں گا۔ دیکھیں، خودکش کا جس طرح جانا، آج اگر سے یہ کر دیں گے، کسی بھی پرائیویٹ کتنے بس اڈے ہیں، وہ کہیں اور جا کے جو ہے، ان کا تو مقصد کسی خاص بندے کو تو ٹارگٹ کے علاوہ اگر ان کا ہے، لیکن عام عوام کو بھی تو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ واک تھرو گیٹ جو لگائے گئے ہیں، ایک ریلوے اسٹیشن کا جو ایک مین جو آپ بھی جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، میں بھی جاتا ہوں، سلیم شاہد صاحب بھی جاتے ہیں، جو ایک مین جو ان کا جو گیٹ ہے وہاں پہ واک تھرو گیٹ لگا ہے، باقی جو راستے ہیں وہ سارے اوپن ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، میں مقصد ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے صرف ایک واک تھرو گیٹ لگا کے مقصد لوگوں کو، جس کو راستہ ہے، اب آپ دیکھیں چمن پھاٹک سے بھی پورا ریلوے اسٹیشن کھلا ہوا ہے، اسی طرح دیگر جو راستے ہیں، جائنٹ روڈز کی طرف سے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اتنا سینسٹیو ایریا ہے، لوگ پہلے بسوں پہ جو واقعات ہوئے، آپ کو پتہ ہے یہ مساخیل والا واقعہ، لوگوں کے لیے اب سفر کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ لوگ سوچیں گے، ابھی ٹرین پہ جانے کے لیے بھی سوچیں گے، بسوں پہ بھی سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس طرح آج ابھی وفاقی وزیر آئے ہیں، آج کوئٹہ پہنچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور یقیناً ہماری اگر وہ بات سنیں گے یا میڈیا سے بھی بات کریں گے تو ہم یہ بالکل یہ کہیں گے کہ اپنے جو ہماری جو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں، سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں شہر میں سیکیورٹی کے لیے، عام لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے بہتری لانے کی۔ سلیم شاہد صاحب، بات عرفان سعید صاحب، آپ بھی ہاسپٹل میں بھی تھے، دیکھیں یہ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی دو چیزوں پر کافی توجہ دیتے ہیں جو بلوچستان کا میرے خیال میں ایک مسئلہ ہے۔ ایک، وہ کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ کرپشن بہت ہے۔ دوسرا، گورننس کے ایشو بہت ہیں، اور گورننس کے ایشو کو اگر ہاسپٹل میں آج بر وقت چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں تھی، انہوں نے ٹیکل کیا، لیکن اگر بہتر انداز میں کچھ کو یہاں کر دیتے، کچھ کو بی ایم سی میں بھیجوا دیتے، تو میرے خیال میں بہت سی ہم کچھ اور نہیں تو کچھ جانوں کو ہم بچا سکتے تھے۔ یہ ہمارا تنقید صرف یہ ہے کہ امپرومنٹ آئے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو کس طرح دیکھا؟ دیکھیں، یہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ دھماکے ہوتے رہے، اور ریلوے اسٹیشن پہ بھی اور جگہوں پہ بھی جو اس کے ارد گرد، اور ریلوے کی جو تنصیبات تھیں اس پر بھی۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ ریلوے کا جو پورا پریمیسز ہے، جہاں سے انٹریز تھی، وہ سب بند کر دی تھی انہوں نے، اور بہت بہتر انتظامات کیے تھے۔ صرف ایک گیٹ جو ہے جہاں پہ سیکورٹی ہوتی تھی، ریلوے پولیس وہاں پہ ہوتی تھی، اور واک تھرو گیٹ دونوں جگہ تھے، دو جو انٹرنس کے ہیں وہاں پہ۔ اب جو ہے وہ غالباً انہوں نے اس کو ایک آسان سمجھ لیا کہ چلیں جی گزر جائیں آپ، اور وہ اس طرح چیکنگ نہیں ہو رہی۔ لیکن ماضی میں اس طرح چیکنگ ہوتی تھی، جس سے یہ ہوا تھا کہ ایک ڈیٹرنس ہوا تھا، اور ایک ایسی صورتحال ہوئی تھی کہ لوگ جو تھے وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ سیکورٹی۔ لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا کہ وقت گزر جائے، پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جو بھی ادارے ہوتے ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے۔ تو اب یہی ہوا ہے۔ اب جو ہے جیسے آپ نے جو بات کی کہ کیا انتظامات کس قسم کے، تو انتظامات دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب گورننس کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اسی وقت اس کا مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر گورننس بہتر کرنی ہے تو، اور کرپشن کو ختم کرنا ہے، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ میرٹ پہ کام کریں گے۔ یہ رائٹ مین آن دی رائٹ جاب جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ سفارشوں پہ، ہم جو ہے کسی کے کہنے پہ، ہم ایم پی اے ہمارا جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی ہم اس ڈپٹی کمشنر کو، اس ایس ایس پی کو، اس پولیس والے کو، اس ایس ایچ او کو مجھے دیں،
تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں خراب ہو ایک تو سب سے بڑی بات اور پھر ڈاکٹرز اگر غائب ہیں تو وہ کہے گا کہ اس کو نہ چھیڑو. دیکھیں یہ بہت ڈاکٹر باقاعدگی سے جو ہیں ڈاکٹرز پرائیویٹ ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر. یہاں بالکل یہ دیکھیں عام شکایت ہے. ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں یہ سب سے زیادہ اس بات کی شکایت کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی اس پہ نہیں جاتے. ڈاکٹرز جو ہیں جہاں سے وہ سیٹ لے کر, جہاں سے انہیں میڈیکل کی سیٹ ملی ہے, وہ اپنے علاقے میں جا کے کام. اسی موضوع پر ہم نے بات کر لیا. آپ ٹھیک کہتے ہیں. ہم نے تو جب دیکھتے ہیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو امپروو کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. اللہ کرے کہ ان چیزوں کو بہتر ہوں. اور یہ قابل ستائش تھوڑی سی اس بات کو ہم وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بیرون ملک دورے پہ تھے, انہوں نے رش کیا اور پہنچے آج. انہوں نے بجائے اس کے, حالانکہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور ملک سے باہر وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ میرا تو کام ہے, میں تو نہیں آتا ہوں, باقی تو آپ لوگ جو کچھ کریں, اور جس کی وجہ سے یہاں گورنر راج بھی لگا. سلیم شاہ سے ایک اور آپ سے بات کریں. دہشت گردوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کے جو سپورٹر ہیں وہ ممالک جن کے تانے بانے بیرون ملک خاص کر راہ سے, انڈیا سے ملتے ہیں, افغانستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں, ادھر سے تو سپورٹ ان کی آتی ہے. مقصد ان کا کیا ہے؟ یہ اتار پچاڑ کرنا, عام لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, لوگوں کے گھر اجاڑ دینا, وہ جو 2 وقت کی روٹی کمانے والا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا, کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد آپ کے سامنے ہی ہے کہ بالکل ان کی یہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے. اس سے جو ہے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ابھی تک شہید ہوئے ہیں, کتنی بہت بڑی تعداد. پاکستان جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ستمبر 11 کے بعد سے جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں, ہم وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈپلومیٹک انکلیو میں کیسکیڈ پولیس خدمت مرکز کا دورہ کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سفارتکاروں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ خدمت مرکز کے قیام کی تعریف کی. وزیر اعظم نے پولیس خدمت مرکز کے قیام کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کے اقدام کو بھی سراہا. آپ کو بتاتے چلیں, انہوں نے کہا کہ سفارتکاروں اور غیر ملکی شہریوں کے لیے اس مرکز کا قیام خوش آئند ہے. سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے. وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے مطابق اور دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیسکیڈ خدمت مرکز کا قیام لائق تحسین ہے. خدمت مرکز میں سفارتی برادری اور غیر ملکی شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور تجدید, کیریکٹر سرٹیفکیٹس, جنرل پولیس ویریفیکیشن, گمشدگی رپورٹ, کرایہ داروں کی رجسٹریشن, فارنرز رجسٹریشنز, گھریلو ملازمین کی رجسٹریشن, والنٹیئرز رجسٹریشن اور گاڑیوں کی ویریفیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ FIR کی کاپی کے حصول جیسی خدمات مہیا کی جائیں گی. IG اسلام آباد پولیس نے اس موقع پر وزیر اعظم کو سفارتی برادری اور غیر ملکی شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ تھے. انہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا. IG اسلام آباد پولیس نے بریفنگ دی. خدمت مرکز میں سفارتی برادری اور غیر ملکی شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء و تجدید, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, جنرل پولیس ویریفیکیشن, گمشدگی رپورٹ, کرایہ داروں کی رجسٹریشن, فارنرز رجسٹریشن اور گھریلو ملازمین کی رجسٹریشن جیسی سہولیات مہیا کی جائیں گی. یہ تھی PTV تازہ ترین. درست ہر وقت بر وقت. جو ہے یقینی طور پہ اس کے پیچھے جو ہے نا جو ریسورسز ہیں وہ کسی اسٹیٹ کے. تو جب آپ بتاتے ہیں, جو ہمارے جب پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا ویسے بریفنگ ہوتی ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ جی رہا 20 ملک سے افغانستان. اب آپ دیکھ لیں گے TTP جو ہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر کب سے, اور یہ اس سال تو بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں جب واقعات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ, اور ان کے پاس ثبوت بھی. دیکھیں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس نے بار بار ثبوت پیش کیے. میں آتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں. عرفان سعید صاحب,
اگر ہمارے جو ہم ٹھیک ہے تنقید ہم کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک سے جنگ کرنا بڑا آسان ہے، اپنے لوگوں کے جو دہشت گردی ہے، جو لوگوں میں چھپ جاتے ہیں، جو سائے اندھیرے میں جو ہے نکلتے ہیں اور عام آدمی کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو افواج پاکستان ہے، ہمارے دیگر ادارے ہیں، لا انفورسنگ پولیس، لیویز، رینجرز، ایف سی، وہ اپنے طور پر بھی اگر یہ لوگوں کی تنقید ہے، لیکن اگر وہ یہ نہ کریں تو یہ دہشت گردی تو آج اگر 20% ہے تو 100% تو کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ اپنے طور پر آپ نے دیکھا، اکثر آپ بھی رپورٹ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو مارا بھی، پکڑا بھی۔ شاہ صاحب دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فورسز کے کردار پہ کوئی ڈیبیٹ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا کردار جو ہے ہمیشہ سے بڑا میرے پازیٹیو خیال میں رہا۔ مینا مجید صاحب دوبارہ سے کنیکٹ ہوئی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ جی مینا مجید صاحب، آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آج نہیں ہمیں جوائن کر سکی، بہرحال تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹیلی فون پہ ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے ان دہشت گرد جو ہیں عام آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسافروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بچے، عورتیں، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے اسرائیل جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے ادھر غزہ میں۔ دیکھیں، آج کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات، جس طرح دیکھیں بلوچستان میں یہ پہلا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے اپنے آپ میں، اس ماضی میں بہت سارے واقعے ہوئے ہیں جس میں ہماری عام معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو آج کے بھی واقعے میں اسی طرح ہوا کہ معصوم شہریاں جن میں بچے، عورتیں شامل تھے، دہشت گردوں کے پینٹ چڑھے۔ تو اس طرح کے واقعات کی نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں بلکہ ہماری حکومت اور فورسز دشمن سے نمٹنے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی بالکل صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں یہ آتی ہے کہ بلوچستان کی عوام کو، پورے ملک کی عوام کو، بلکہ انٹرنیشنلی سب کو یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ بالکل یہ صاف اس سے ظاہر ہے کہ جو پاکستان دشمن ممالک ہیں وہ ملک میں سیاسی، معاشی اور انتظامی استحکام سے خوفزدہ خائف ہیں۔ اس لیے پبلک مقامات اور نہتے معصوم افراد کو نشانہ بنا کر عدم استحکام کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب کو مل کر دہشت گردی کو روکنا ہوگا، اور جہاں تک بات حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی ہے، وہ پہلے دن سے آج تک وہ بھرپور سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مینا مجید صاحبہ، یہ بتائیں کہ اب دیکھیں اس مخصوص حالات میں، یہ کوئی عام حالات نہیں ہے، مخصوص حالات میں عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے، وہ بھی پبلک پلیسز میں مشکوک افراد کو دیکھیں، فوری طور پر اس ٹیلی فون نمبرز پہ اطلاع دیں، وہاں کوئی پولیس والا کھڑا ہوا ہے اس کو اطلاع دیں کہ یہ مشکوک فرد یہ مشکوک افراد یہاں سے گزرے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ کریں گے، تو اس سے بھی ایک ان کا فرض بنتا ہے کہ اس سے تعاون کریں لا انفورسنگ ایجنسی سے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات پہ۔ دیکھیں، عوام کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ گھروں تک پہنچ گئی ہے، دہلیز تک پہنچ گئی، اور بلوچستان میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جو اس دہشت گردی سے وہ اس کا وکٹم نہ رہا ہو، اس کا شکار نہ رہا ہو۔ تو بلوچستان کی عوام کو یہ جاننا ہوگا اور مدد کرنی ہوگی، حکومت کی، سیکیورٹی فورسز کی، سب کو بھرپور اپنا کوشش کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ہر کسی کا ایک اسٹرگل کی ایک لیول ہوتی ہے، تو اس لیے عوام کا جو اختیار ہیں، عوام کے جو جہاں تک عوام مدد کر سکتی ہے وہ کرے، جس سے نشاندہی کرنا، ان کے لیے سہولت کار نہ بننا، ان کو سپورٹ نہ کرنا، ان تمام چیزوں میں عوام وہ مدد کر سکتی ہے، اور عوام کی بالکل مدد کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ بلوچستان کے لوگ یا اس ملک کے جتنے بھی ہم شہری ہیں سب اس بات کو نہ جانیں کہ دہشت گردی صرف ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہم سب کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں مظلوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں عورتوں کو، بچوں کو، کوئی اس کی ضرر سے نہیں بچ سکا۔ تو اس کے لیے سب کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا ہوگا، اور اس کی نہ صرف مذمت کرنی ہوگی بلکہ اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور
وہ تمام وہ جو انیشیٹوز ہیں جو حکومت لے رہی ہے اس میں سپورٹ کرنا ہو. میڈم ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، ہمارے جو پینلسٹ ہیں سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ فورسز کی جو قربانیاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی انٹریکشن ان کے ساتھ ان کو انگیج کرتے ہیں، خود شہادت بھی وہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کو مارتے بھی ہیں. پچھلے کئی ہفتوں میں انہوں نے کافی دہشت گردوں کو مارا بھی ہے، زخمی بھی کیا ہے، گرفتار بھی کیا ہے اور جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملک میں امن امان کو بحال کرنے میں سیکیورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں وہ ان کو ہم نہیں فراموش کر سکتے، اور انہیں کی قربانیوں کے بدولت آج جو ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. اور بلوچستان کی حالت ایک حد تک کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہے سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے. تو میں بالکل ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور جو ایک کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دشمن سمجھتا ہے کہ آپ کے جو محافظ ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ملک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کی عوام کو کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کاموں میں وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں. دشمن کی جو سب سے جو پرائم ٹارگیٹ ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں. تو ایک تو ان پہ حملہ کرنا، دوسرا یہ کہ عوام کے دلوں میں ایک پروپیگنڈا، ایک نفرت پھیلانا. بہت سے ان کے سافٹ فیسز ہیں جو سارا دن انہی کاموں میں لگے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف عوام کو کیسے بھڑکایا جائے. اور اس میں ہماری بہت ساری اس طرح کی معصوم ذہنیں ہیں جو ان کے شکار ہو رہے ہیں. آپ نے کل دیکھا تھا پریس کانفرنس میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، انکشاف کر رہا ہے کہ کس طرح اس کو ٹریک کیا گیا اور کس طرح اس کو یہ مجبور کیا گیا کہ وہ آ کے اس طرح اپنی سیکیورٹی فورسز اور اس طرح وہ دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہوں. کس طرح انہوں نے انکشاف کیا کہ میں ان کی چنگل سے کیسے چھوٹا ہوں. اس سے پہلے ایک خاتون تھی ماحل نے بھی یہی کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ سافٹ فیسز ہیں، کچھ دہشت گرد ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ذہنوں کے ساتھ کھیل کر ان کو گمراہ کیا جائے، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جائے، بلوچستان میں ترقی کے عمل کو روکا جائے، ایک عدم استحکام کا وہ ایک ماحول پیدا کیا جائے تاکہ دیکھیں بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بلوچستان میں سیپے کے باقی معاملات ہیں، تو دشمن کو یہ ظاہر سی بات ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ بہت ساری طریقوں سے وہ استعمال کر رہی ہے، ان کو دہشت گرد بنا رہی ہے، اور کچھ دہشت گرد کے اپنے پلانٹ ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دہشت گرد ہے، اس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، اور دہشت گرد کو صرف دہشت گرد سمجھا جائے، اور عوام کو بالکل سپورٹ کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ. میڈم ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ عام اس کو شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو بھی سپیئر نہیں کرتے ہیں، جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ یہ کیا اس ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلا کر کیا یہ کرنا چاہتے ہیں؟ مقاصد ان کے کیا ہیں؟ دیکھیں ان کے مقاصد صاف ظاہر ہیں. آپ یہ ڈیولپمنٹ کی جب کام ہوتے ہیں مزدوروں کو مارتے ہیں تاکہ یہ روڈ نہ بنے، آپ کی سکولز نہ بنے، آپ کے ہاسپٹل نہ بنے. اس طرح وہ ریلوے اسٹیشنز اور اس طرح کی جو ہمارے پبلک پلیسز ہیں وہاں حملہ کرتے ہیں، عوام میں خوف کا ماحول پیدا ہو. ان کا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان میں عدم استحکام ہو، بلوچستان میں حالات خراب ہوں، بلوچستان ترقی نہ کرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بلوچستان بہت اہمیت رکھتا ہے، بلوچستان پاکستان کا بہت اہم صوبہ ہے. وہ بلوچستان میں اس طرح کے حالات پیدا کر کے پاکستان کو وہ ان کے مضمون مقاصد یہ ہیں کہ نقصان پہنچائیں، لیکن ان کے مقاصد پورے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اور اس میں صاف ظاہر ہے ایک جو ان پڑھ بندہ ہو، جس میں کوئی شعور ہی نہ ہو، وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دشمن ممالک اس طرح کے کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، یہ نفرت، انتشار اور یہ ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں تاکہ ہم پیچھے رہیں، ترقی نہ کریں، ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ آگے نہ جائے، پاکستان آگے نہ جائے، ہماری اکانومی بوسٹ اپ نہ ہو، باہر کے لوگ پاکستان اور بلوچستان میں نہ آئیں. یہ تو صاف ظاہر ہے نا، یہ دشمن کے مقاصد ہیں، لیکن یہ پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا ہمیں. مینا بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھی، صوبائی وزیر سپورٹس اور یوتھ افیئرس کے لیے. یہی سوال جو مینا بجی صاحبہ نے بھی جواب دیا کہ ان کا پرپز جو ہے، ان کا پرپز مارنا ہے، خوف کریٹ کرنا ہے اور دوسرے ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرنا ہے کہ یہاں ترقی نہ ہو، یہاں کا خطہ جو ہے ترقی نہ کرے. اور ساتھ میں جو میں نے آپ سے سوال کیا جو آپ کا اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے انہوں نے بھی ذکر کیا مائل بلوچ ایک خودکش تیار تھی اور اس کو پکڑ لیا. وہ خود افسوس کا اظہار کر رہی تھی کہ میں غلط ہاتھوں میں ہوں. کل کا جو ہے وہ نوجوان، آپ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے. جی
شاہ صاحب دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی سیکیورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں اس ملک میں امن استحکام لانے کے لیے ہماری فورسز نے اور گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں بہت قربانیاں دی ہیں اور وہ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. جہاں تک جو پرپس کی آپ نے بات کی، دیکھیں مقاصد واضح ہیں، کوئی اس پہ ابھی کوئی ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی کہ ہم نے یہاں پہ جس طریقے سے بیرونی مداخلت کے ثبوت کے ساتھ جو چیزیں پیش کی ہیں دنیا کے سامنے، وہ واضح ہے. بلوچستان میں جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ بلوچستان دیکھیں ایک وہ خطہ ہے جہاں پر اس وقت جو وسائل ہیں بہت اچھے ہیں. بلوچستان کے عوام کے لیے جو وسائل اس وقت جو خرچ کرنے پہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی جو نظریں ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی ہو، بلوچستان میں جو لوگوں کے جو ہے مسائل حل ہوں، تو وہ اس ترقی کو روکنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو دشمن کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کیا جائے، تاکہ یہاں پر صورتحال جب خراب ہوگی تو آپ کی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، یہاں پہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے. تو یہ ان کے ایک پرپز ہے کہ بلوچستان میں اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں. جہاں تک محرومیوں کی بات کی جاتی ہے، ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی اس میں بڑا بلوچ قوم پرست جماعتوں یا پشتون قوم پرست یا دیگر جو ہماری بلوچستان کے جو پولیٹیکل جماعتیں وہ بھی ہمیشہ مانتے بھی ہیں. دیکھیں اس کو ایک وہ احساس محرومی کی بات ہے، وہ ایک الگ وہ ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے نہتے لوگوں کو نشانہ بنا کے، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا کے آپ اس اپنے مقصد کو پورا کرنے کی جو کوشش کرنے کی جو اپنا بیانیہ دیتے ہیں، اس پہ اب لوگ جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب جس طرح دیکھیں اب نہتے لوگوں کو، مستونگ والا واقعہ آپ کے سامنے تھا، بچے کم سن بچے جو اسکول صبح جا رہے ہیں، وہ کون تھے؟ مقامی لوگ تھے، مقامی لوگوں کے بچے تھے. ان میں کون سا بندہ کسی سندھ کا تھا یا پنجاب کا تھا یا خیبر پختونخوا کا بندہ؟ آپ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے جی پولیس کی گاڑی کو، تو پولیس والے کون تھے؟ وہ بھی مقامی لوگ ہیں، وہ بھی وہیں کے رہنے والے. تو جب آپ اپنے ہی لوگوں کو دکھی میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لوگ نہیں ہو سکتے، یہ جو دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ میں اس پہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی جو لوگ تھے وہ جس طریقے سے ڈی آئی جی نے اور دیگر جو حکومتی انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے نوجوانوں کو اور لوگوں کو ان کا جو ذہن سازی کر رہے ہیں جس طریقے سے، اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی ابھی باشعور ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طریقے سے یہ واقعات ابھی ہو رہے ہیں اس میں نہتے لوگوں کو جو بنائیں گے تو آپ کیا میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کی سمپتھی آپ کو ملے گی اس قسم کے واقعات سے. بے گناہ نہتے معصوم بچوں کو یا معصوم لوگوں کو جن کے پاس کوئی اس سے تو اور نفرت پیدا ہوگی. جو عام عوام ہے، آپ ہتھیار اٹھا کے کسی کو اگر اس پہ گولی چلاتے ہیں اور آپ کے پاس تو ہتھیار ہے، اس کے پاس تو اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں، تو اگر آپ نہتے لوگوں کو ساتھ اس طریقے سے ان کو نشانہ بنائیں گے. بالکل ایک شارٹ ٹائم ہے، میں ہمارے پاس بالکل ایک 1.5 منٹ میں آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کل کا نوجوان جو کل سی ٹی ڈی نے ان کو پکڑا، مختصر میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس پہ بات کریں کہ ایک بڑا اچھا میسج اس نے دیا ایک نوجوانوں کو کہ بھائی میں پڑھ رہا تھا اچھا بھلا پنجاب کے کالج میں پڑھ رہا تھا، میں 3rd سیمسٹر کا یا 4th سیمسٹر کا جو میں اسٹوڈنٹ تھا، میں چلا گیا ان کے بہکاوے میں آ گیا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں. اور نوجوان خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. وہ جو ایک خاتون بھی جن کو سوسائڈ کے لیے تیار کرے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی جب پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ میں ان کے بہکاوے میں آ کے چلی گئی، لیکن مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ کیا اصل حقائق کیا ہیں. مطلب دور سے تو ایسا لگتا ہے نا کہ بڑا زبردست، لیکن ادھر جا کے پتہ چلا. جی تو وہ یہ کہ اس نے بھی یہ بات کی اور کہا کہ دیکھیں یہ اس طرح جو لوگوں کو ورغلا کے آپ لے جا رہے ہیں. ابھی اس نوجوان نے بھی جو طلعت صاحب تھے، طلعت عزیز صاحب، انہوں نے یہی بات کی کہ وہ تو وہاں پہ 4th سیمسٹر میں 3rd سیمسٹر میں پڑھ رہا تھا اور وہ لیکن اسے بھی جو ہے وہ کنونس کر لیا گیا. اس طرح کے اس کا کہنا تھا کہ اس طرح کے سبز باغ دکھا، اس طرح کے خواب دکھا کے جب لے گئے تو مجھے پتہ چلا کہ عرفان سعید صاحب یہی سوال میرا آپ سے کہ اس کا میسج کتنا اچھا میسج تھا، کتنا اثر کرے گا نوجوانوں پر کہ یہ خواب ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ورغلاتے ہیں لے جاتے ہیں، اصل حقیقت میں نے جانا اور میں واپس آیا. دیکھیں سب سے پہلے تو طلعت نے جو بتایا کہ وہ اسکالرشپ پہ پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پہ لاہور میں پڑھ رہا ہے،
تو اور والد نوجوان- اس کا ٹیچر ہے جو معاشرے کو سدھارتا ہے. اور ہم اپنے نوجوانوں کو یہی اس نے جو ایک میسیج دیا ہے وہ یہی تھا کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں. مقابلہ آپ نے تعلیم کے ذریعے کرنا ہے، دیگر صوبوں قلم کا کے اگر ذریعے قلم کے ذریعے جدوجہد کرنا ہے. جدوجہد کرنی ہے. پڑھ لکھ کر آپ اپنے والدین کا سہارا بنیں، نہ کہ آپ اس قسم کے جو آپ کو خواب دکھائے جا رہے ہیں یا جس طریقے سے آپ کو لے جایا جا رہا ہے. تو ادھر جا کے اس نے جس طریقے سے خود اپنی زبان سے یہ باتیں کی ہیں کہ وہاں پہ جو حالات کچھ اور دیکھے اس نے، وہاں پہ جو نظریات تھے وہ کچھ اور تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسیج تھا تمام نوجوانوں کے لیے جو اس وقت جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں بہت بڑا کوئی ایک کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ریاست کے اندر رہ کے اپنے حقوق کی اگر بات کی جائے گی، اور یہ حکومت بار بار یہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ کے جو اختلافات ہیں، جو نظریات ہیں، اور آپ کل اس پہ- میسج بھی گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا یہی تھا تھا. کہ ہم کوئی اس پہ اس بندے کو ہم اپنے پہ رکھیں گے، بچے کو ہم چھوڑ دیں گے کہ جا کے نہتے لوگوں کو جس طریقے سے نشانہ بنا کے اگر آپ سوسائڈ بم کے ذریعے کسی، میں سمجھتا ہوں یہ سوسائڈر ہے، یہ کوئی انسانیت کے لیے کوئی خدمت نہیں کر رہے، نہ وہ کوئی اپنے جدوجہد کے لیے کر رہے. یہ تو بے گناہ نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح نہتے لوگوں کو نشانہ بنائیں. یہ دہشت گردی ہے. اس کے لیے حکومت بھی بالکل اس کے پاس زیرو ٹالرنس ہے، اور میں سمجھتا ہوں عوام میں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے عوام بھی تیار نہیں ہے. بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سلیم شاہد صاحب آپ کا شکریہ، عرفان سعید صاحب آپ کا شکریہ، مینا مجید صاحبہ ہمارے ساتھ تھی، ان کا شکریہ. ناظرین، گفتگو کو اگر کنکلوڈ کریں کہ بیرونی ایجنڈے پر آپ کام کرتے ہیں، بیرونی ایجنڈے پر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں، آپ خود جا کر خود مرتے ہیں اور آپ کا اپنا گھر بھی سفر کرتا ہے. تو یہ ترقی کا عمل جو ہے، جو گورنمنٹ کا ہے، وہ تو سب کے لیے ہے. آپ اس کو اگر ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کی ترقی نہیں چاہتے، ملک کی ترقی نہیں چاہتے. ناظرین، آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.